الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني. اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام دوستوں کو ہمارا سلام. حضرات و سامعین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم حضرت حسین رضی تعالی عنہ کے متعلق گفتگو کریں گے. ہم کربلا میں ہونے والے اس عظیم سانحے کے متعلق گفتگو بھی کریں گے، مگر اس سے پہلے ہماری آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور کامنٹ سیکشن کے اندر ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجئے تاکہ ہم اپنی ویڈیوز کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. دوستو، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی تعالی عنہ 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا. آپ رضی تعالی عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اور سبد رسول اللہ ہے. آپ رضی تعالی عنہ کو بھی آپ کے بڑے بھائی امام حسن رضی تعالی عنہ کی طرح جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان دونوں نواسوں سے بے انتہا محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر انہیں اپنا گلدستہ کہتے تھے. کئی مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے ان دونوں یعنی امام حسن رضی تعالی عنہ اور امام حسین رضی تعالی عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی. آپ رضی تعالی عنہ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ رضی تعالی عنہ کی شہادت کی خبر بھی ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مل چکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ حضرت حسین رضی تعالی عنہ تف کے مقام پر شہید کیے جائیں گے. حضرات و سامعین، دوسری طرف یزید بہت تندخوں، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ اور بے دین تھا. اس نے امیر معاویہ کے بعد تخت پر بیٹھتے ہی اطراف کے ممالک میں اپنی بیعت کے لیے مکتوب روانہ کیے. مدینہ منورہ کا عامل جب بیعت کے لیے حضرت امام حسین رضی تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رضی تعالی عنہ نے اس کے فسق و ظالم کی بنا پر بیعت سے انکار کر دیا. امام حسین رضی تعالی عنہ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا. یہ 60 ہجری کا واقعہ ہے کہ آپ کو ایک ہی رات میں مدینے سے مکہ روانہ ہونا پڑا. حضرات و سامعین، یزید کی بیعت صرف اہل شام نے کی جہاں وہ تخت نشین تھا. اہل کوفہ حضرت امام حسین رضی تعالی عنہ کو اپنے ہاں آنے کے لیے درخواستیں بھیج رہے تھے، لیکن حضرت امام حسین رضی تعالی عنہ نے صاف انکار کر دیا. یزید کی تخت نشینی کے بعد اہل عراق کی تمام جماعتوں نے متفق ہو کر اپنی نیاز مندی، عقیدت اور اخلاص کا اظہار کرتے ہوئے آپ رضی تعالی عنہ پر اپنے جان و مال قربان کرنے کی تمنا کی، اور تمام فرقوں کی طرف سے تقریباً 150 کے قریب درخواستیں آپ رضی تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کی گئی. آپ رضی تعالی عنہ کب تک اغماض برتتے؟ آخرکار آپ رضی تعالی عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی تعالی عنہ کو کوفہ کے حالات جاننے کے لیے روانہ کیا اور کوفیوں کو لکھا کہ آپ لوگوں کی درخواست پر مسلم بن عقیل رضی تعالی عنہ کو کوفہ بھیج رہا ہوں اور ان کی نصرت و حمایت تم پر فرض ہے. کوفیوں نے مسلم بن عقیل رضی تعالی عنہ کا نہایت ہی پرجوش استقبال کیا اور آپ کے ہاتھ پر ایک ہی دن میں تقریباً 12,000 لوگوں نے حضرت حسین رضی تعالی عنہ کی بیعت کی. یہ جوش و جذبہ اور محبت دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل رضی تعالی عنہ نے حضرت امام حسین رضی تعالی عنہ کو یہاں کے حالات کی اطلاع دی کہ آپ رضی تعالی عنہ جلد تشریف لے آئیں تاکہ حق کی تائید ہو. حضرات و سامعین، جب یزید ملعون کو اس کی خبر پہنچی تو اس نے کوفہ کے اندر اپنا گورنر بھیج دیا. حضرت مسلم بن عقیل رضی تعالی عنہ نے یہ خبر سنی تو انہوں نے 40,000 کے قریب لوگوں کا مجمع اکٹھا کیا اور اس شہر کا احاطہ کر لیا. اگر حضرت حسین رضی تعالی عنہ اسی وقت حکم دیتے تو اس وقت قلعہ فتح ہو جاتا، کیونکہ کوفیوں کی بدعہدی، ابن زیاد کی فریب کاری اور یزید کی عداوت ثابت ہو چکی تھی. پھر بھی آپ رضی تعالی عنہ نے لشکر کو حملہ نہ کرنے کا حکم دیا. یزید کے ساتھیوں یعنی حضرت امام حسین رضی تعالی عنہ کے دشمنوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور قلعے میں قید روسا کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو مسلم بن عقیل رضی تعالی عنہ کی حمایت سے باز رکھیں
اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی تعالیٰ عنہ کا لشکر منتشر ہوتے ہوئے مغرب کی نماز کے بعد کوئی بھی ان کے ساتھ باقی نہ تھا۔ اس مسافرت میں وہ تنہا رہ گئے۔ اسی دن کی رات کو حضرت مسلم بن عقیل رضی تعالیٰ عنہ اور ان کے 2 صاحبزادوں کو شہید کر دیا گیا۔ اسی روز مکے سے حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہ اس سفر کو ملتوی کرنے کے لیے اصرار کرتے رہے، مگر کوفیوں کی درخواست کو رد کرنا اور ان کی دل شکنی کرنا آپ رضی تعالیٰ عنہ کو گوارا نہ ہوا۔ 3 ذی الحج 60 ہجری کو حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ اپنے اہل بیت کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ تالیہ میں تھے کہ آپ رضی تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت مسلم بن عقیل رضی تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی، تو اس وقت بنو عقیل نے جوش میں آ کر کہا، خدا کی قسم ہم سرزمین کوفہ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک اپنے بھائی مسلم کے خون کا بدلہ نہ لیں۔ یہ سن کر امام حسین رضی تعالیٰ عنہ نے واپسی کا ارادہ ترک کر کے سفر جاری رکھا۔ جب کوفہ 2 منزل رہ گیا تو یہاں ہر بن زید ریاحی 1000 مسلمان افواج کے ساتھ آپ رضی تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ظہر کی نماز پڑھ کر آپ رضی تعالیٰ عنہ ہر کے سامنے تشریف لے گئے اور فرمایا، اے لوگو، میں تم لوگوں سے معذرت کرتا ہوں، لیکن میں خود یہاں نہیں آیا بلکہ میرے پاس تمہارے خطوط اور قاصد پہنچے کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ آئیں، ممکن ہے کہ ہم آپ کے ذریعے اللہ ہمیں راہ ہدایت پر لگا دے۔ اگر تم لوگ اپنے عہد اور بیعت پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوں، ورنہ یہیں سے واپس چلا جاؤں گا۔ ہر کے دل میں خاندان نبوت اور اہل بیت کی عظمت ضرور تھی، مگر وہ بن زیاد کے حکم کے ہاتھوں مجبور تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی بات پر اڑا رہا، یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی راہ سے ہٹا کر کربلا میں نزول فرمانا پڑا۔ حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ ابھی خیمہ زن ہی ہوئے تھے کہ حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ابن زیاد کا مکتوب پہنچا، جس میں یزید کی بیعت طلب کی گئی تھی۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ نے قاصد کو جواب دیا کہ میرے پاس اس خط کا کوئی جواب نہیں۔ اس سے ابن زیاد کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اس نے مزید فوج عمرو بن سعد جو رے کا گورنر تھا کسی پر سلاری میں روانہ کر دی۔ یہ تمام لوگ حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کی عظمت و فضیلت کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ اس نے حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ سے مقابلے سے گریز کرنا چاہا، مگر ابن زیاد نے اسے مجبور کیا اور حکومت کے لالچ نے اس کو آمادہ جنگ کر دیا۔ 72 آدمی، جن میں بیویاں، بچے، بیمار سبھی شامل ہیں، جن کے پاس نہ سامان حرب ہے نہ ارادہ جنگ ہے، ان کے لیے 22,000 کی جرار فوج مقابلے کے لیے سامنے موجود تھی۔ 7 محرم الحرام کو فرات کا بے حساب پانی ان سیاہ باطنوں نے خاندان رسالت پر بند کر دیا۔ 10 محرم تک یہی حجت رہی کہ امام حسین رضی تعالیٰ عنہ بیعت کر لیں، مگر آپ رضی تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی تباہی و بربادی کو گوارا نہ کیا۔ اپنا گھر لوٹانا اور خون بہانا منظور کر لیا، مگر اسلام کی عظمت میں فرق آئے یہ آپ رضی تعالیٰ عنہ کو برداشت نہ تھا۔ اب امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا تھا کہ مصالحت کی کوئی صورت باقی نہیں رہی، نہ یہ لوگ شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں، نہ واپس جانے دیتے ہیں، اور نہ یہ ملک چھوڑنے دیتے ہیں۔ اس لیے اب جنگ کو روکنے کا کوئی طریقہ باقی نہ رہ چکا تھا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ نے اپنے خیموں کے گرد ایک خندق کھودنے کا حکم دیا۔ جب یہ خندق کھود لی گئی تو آپ رضی تعالیٰ عنہ نے اس خندق میں آگ لگا دی تاکہ خیمے کے اندر تمام لوگ دشمنوں کی تکلیفوں سے محفوظ رہ سکیں۔ حضرات و سامعین، اس کے ساتھ ہی 10 محرم الحرام کا قیامت خیز دن طلوع ہوا۔ یہ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ حضرت امام عالی مقام رضی تعالیٰ عنہ نے اہل بیت اور تمام رفقا کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لائے۔ اہل بیت 3 دن سے بھوک سے نڈھال، ایک قطرہ پانی کا میسر نہیں، پھر اوپر سے بے وطنی، تیز دھوپ، گرم ریت، صحرا کی ہوا اور سامنے 22,000 کا لشکر، مگر عزم و ہمت اور پائے استقلال میں لرزش تک نہیں۔ جنگ کا نعرہ بجا دیا گیا۔ امام حسین رضی تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایک خطبہ بھی ارشاد فرمایا تاکہ حجت تمام رہے۔ پھر جنگ کا آغاز ہو گیا۔
علی المرتضیٰ رضی تعالیٰ عنہ کے خاندان کے بہادروں نے کربلا کی تشنہ لب زمین کو دشمنوں کے خون سے لالا زار کر دیا۔ اس طرح خاندان امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کے نوجوان اپنی بہادری کے جوہر دکھا دکھا کر امام رضی تعالیٰ عنہ پر قربان ہوتے چلے گئے، حتیٰ کہ تمام شہزادے شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ نے سب کو سپرد خدا کر کے میدان کی طرف رخ کیا۔ جب امام حسین رضی تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے تو یزید کے لشکر میں شور مچ گیا۔ ہزاروں نوجوان دوڑ پڑے اور حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کو گھیر کر تیر برسانا شروع کر دیے۔ گھوڑا زخمی ہو گیا، نورانی جسم لہو لہان ہے۔ ایک تیر اس پیشانی اقدس پر لگا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسہ گاہ تھی۔ حضرت حسین رضی تعالیٰ عنہ کو چکر آنے لگ گئے، نورانی جسم خون میں نہا گیا اور آپ رضی تعالیٰ عنہ شہید ہو کر زمین پر گر پڑے۔ ابن یزید نے بڑھ کر سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کر دیا۔ روایت ہے کہ جب امام حسین رضی تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا، اور اس روز بیت المقدس سے جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے تازہ خون پایا گیا۔ شہادت کے روز اندھیرا ہو گیا اور 3 روز تک مکمل اندھیرا رہا۔ حضرات و سامعین، آج ہم اس مردہ یزید پر لعنتیں بھیجتے ہیں مگر زندہ یزیدوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ آج بھی مارکائے کرب و بلا عراق، فلسطین، ایران اور افغانستان میں برپا ہے۔ امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کے کرب و بلا کے میدان میں خون سے نہائے ہوئے ذرات اکناف عالم میں بکھر چکے ہیں، اور وہ مظلوم، مجبور اور مقہور قوموں کے دلوں میں ولولہ اور جذبہ پیدا کر رہے ہیں۔ اگر امام حسین رضی تعالیٰ عنہ میدان کرب و بلا میں عظیم قربانی نہ دیتے تو آج ہر محلے، گلی، گاؤں اور شہر میں یزید مظلوموں کو جینے نہ دیتے۔ حضرات و سامعین، یہ وقت کی اصل ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید کی طرف دوبارہ راغب ہوں، قرآن مجید کے ساتھ وقت گزاریں اور اسے ترجمے کے ساتھ پڑھنے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اور ہم سب کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔